بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعے کا اور دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ ہم جمعے کو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ ہیری اینڈ جی کیفے کے اوپر ہو رہا ہے, ہمارے اسٹوڈیو میں نہیں ہے. اور اس ہیری اینڈ جی کیفے کے اندر ہمارے بہت سارے مہمان ہیں اور ان مہمانوں کے بہت سارے سوالات کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے. سر خرم کیانی, آپ پہلا سوال آپ سے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا بیسکلی کوشچن یہ ہے کہ بہت آسان سا سوال ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ہیں ہمارے یا پھر اسلامک اسکالر ہیں, وہ اسلام کو نا اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی اسلام اپنے ہی انداز سے بتاتے ہیں. تو آپ چونکہ تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں, تو آپ کی نظر میں اسلام کی بیسکلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے تھوڑا. اچھا دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا علماء, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی علم کی یا تعلیم کی کسی سطح پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے دین کو, مذہب کو, اسلام کی کتب کو باقاعدہ طور پہ پڑھا ہے اور پھر اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں. تو اسلام کی کوئی ایسی ڈیفینیشن تو نہیں ہے جو علماء جس سے انحراف کریں تو وہ ڈیفینیشن غلط ہو جائے. اسلام کی ڈیفینیشن ویسے تو ایمان مفصل سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اسلام کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, کہ جو اللہ تعالیٰ پہ, اس کی کتابوں پہ, اس کے رسولوں پہ, مرنے پہ, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ, یہ جو ایمان مفصل کی ہماری شرائط ہے. لیکن اگر کوئی عالم یا علماء کا کوئی گروہ اسلام کی کوئی ایسی تعویل کرتا ہے جو قرآن اور سنت سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی, تو اس کے پاس پوری گنجائش ہے وہ اسلام کی کوئی اپنی تعبیر بیان کرے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت ایک سکول جو بڑا پریولنٹ ہے وہ ابو العلا مودودی صاحب کا سکول ہے, جو ڈاکٹر اسرار صاحب جس کے سورٹ آف ان تھوڑا سا اختلاف رائے کے ساتھ اسی سکول کو لے کے چلے. سائل ادیم اب اسی سکول کو پروموٹ کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں. اور پیرلل میں حمید الدین فرائی صاحب کا سکول, امین احسن اصلاحی صاحب اور پھر جاوید احمد غامدی صاحب لے کے چل رہے ہیں. میں ایسا بول رہا ہوں بہت, اچھا سوری. تو یہ دو ایسے پریولنٹ سکول ہیں جو مدرسے سے ہٹ کے چلے. انہوں نے مدرسے سے ڈیفرنٹ تعبیر انٹروڈیوس کی پاکستان میں. اب مودودی صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے اور جناح صاحب نے تحریک پاکستان کا ابتدا کی تھی. تو اس وقت مودودی صاحب نے جناح صاحب کی مخالفت کی تھی اور خاکسار تحریک چلائی تھی کہ ہم امت ایک قوم ہوتی ہے, ایک امت ہوتی ہے, باؤنڈریز میں قید نہیں کر سکتے, تو ہم پاکستان کے خلاف ہیں. پھر جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اچھا یہ تو بہت جید عالم جو ہیں وہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پھر پیر اف مانکا شریف کے گھر پہ ایک سیشن رکھا جس میں تمام علماء, اشرف علی تھانوی صاحب بھی اس وقت, یعنی وہ دور ایسا تھا کہ وہ بھی جناح صاحب کے حق میں ہی تھے, یعنی اس ٹائم پہ اس تحریک کے حق میں تھے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب کا سکول ہو یا احمد رضا بریلی صاحب کا سکول ہو, ان سب نے پھر اکٹھے ہو کے پیر اف مانکا شریف میں جناح صاحب کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا تھا کہ اہل تشیع, اہل سنت, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, یہ مل کے کوئی شرعی نظام کی کوئی ریفارمز لے کے آئیں گے جس میں یہ سارے متفق ہوں گے. اس کے بعد پھر مودودی صاحب نے دیکھا کہ جناح صاحب کا تو کی نیت تو اچھی ہے, وہ تو واقعتاً پاکستان میں کوئی اسلام کا ایسا کوئی ماڈل لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس میں تمام کے تمام سکول کامن ہو. اب پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد یہ 5-6 سکول پریولنٹ آ گئے. مودودی صاحب بھی جوائن ان ہو گئے, ہاتھ بھی ملا لیا تھا جناح صاحب سے انہوں نے اینڈ میں. بعد میں ان کو سزائے موت کی سزا ہوئی, جب تو اس ٹائم وہی یہی کلین تھا جنہوں نے مودودی صاحب کو سپورٹ کیا تھا جب مودودی صاحب کو سزائے موت. بٹ دا پوائنٹ از کہ مودودی صاحب کا سکول ہو, مدرسہ ہو, ہمارا جو ہمارا مدرسہ ہے, بیسکلی پاکستان میں مدرسے زیادہ جو ہیں وہ کلیکٹیولی ایک سکول کو فالو کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں. اس دوران جاوید احمد غامدی صاحب جو کہ مودودی صاحب کے ساتھ ہی تھے, انہوں نے اپنا ایک سکول اسٹیبلش کیا ہے. چاہے میرے
150 اختلافات ہوں ان کے ساتھ، نظریاتی اختلافات، لیکن انہوں نے ایک نئی تعبیر دی دین کی، جس سے مدرسہ آج بھی متفق نہیں ہے. تو نئی تعبیر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. فرق یہ ہوتا ہے کہ یعنی پرابلم کہاں آتا ہے میرے آپ جیسے لوگوں کو، کہ ہم بچپن سے کچھ اسکول کو لے کے چلتے ہیں، ہماری کتب ہمیں بتاتے ہیں، گھروں میں بتاتے ہیں، اچانک سے غامدی صاحب کہتے ہیں یا کوئی اسکول کہتا ہے کہ جی سورہ فیل کی جو تفسیر ہے اس میں ابابیلوں نے کنکر نہیں مارے تھے، تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا نیا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتے نہیں جی اس ٹائم قریش نے پہاڑوں کے اندر سے پتھروں میں سے پتھر لڑکائے تھے، ابابیل پتھر سے مار کے ہاتھی کو نہیں فنا کر سکتے. اب یہ ایک نئی تعبیر ہے، اس کو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اس کو آپ علمی بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ گنجائش ہے. آپ بھی اس طرح کی گنجائش میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. خاص طور پہ علماء کیونکہ استدلال کرتے ہیں کسی چیز پہ، کوئی دلائل لے کے آتے، ایسے تو کوئی بے معنی تعبیر تو کوئی بھی نہیں دیتا، کیونکہ یہ تعبیر چیلنج ہوتی ہے. السلام علیکم. اچھا سر، پہلے تو شکریہ آپ لوگوں کا ود دی کور آف مائی ہارٹ کہ یہ سیشن آپ ارینج کر رہی. کوئکلی کوشچنز بہت سارے آ جاتے ہیں، مگر اگین وی ہیو ٹو لمٹ آور سیلف. آپ کی ایک پوڈ کاسٹ ہی دیکھ رہا تھا میں، جس میں وہ شریعت، طریقت اور وہ ایک معاملہ تھا جس میں آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ شریعت کو ایکسپلین کیا، پھر آپ نے طریقت کو ایکسپلین ایسے کیا کہ بہت سے جو فرقے آج ہم دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے سیکٹس ہو گئے جو چلتے آئے ہیں، آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو آپ نے ان کو ایک طریقت کے طور پہ ریفر کیا ہے سر. اچھا، جب ہم اس کو اس اینگل میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار طریقت چاہے یہ ہوگی یا وہ ہوگی، جا وہ پھر شریعت پہ ہی رہی ہے. تو کوئی بھی پاتھ لیا جائے تو اٹ وڈ بی لیڈنگ ٹورڈ دا رائٹ پاتھ میں بھی، میں جو سمجھ پایا اس چیز سے. ایسے اچھا، اس میں پھر رہتے ہوئے تب پھر ہم وہ حدیث سامنے رکھتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باقی امتوں میں 72 فرقے آئے، میرے میں 73 آئیں گے، ایک ہوگا جو حق پہ ہوگا. ایسے ایک تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر وہ ایک کی آپ کی نظر میں کون سی ڈیفینیشن ہے کہ یار یہ ایک وہ ہے، یا جو میں اب تک اپنی چھوٹی موٹی ریسرچ سے سمجھ پایا ہوں کہ جتنے بھی فرقے یا طریقت نکلے ہیں ان میں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑا کسی کا صحیح ہے، تھوڑا کسی کا صحیح ہے. تو آپ کو اور مجھے اپنی سمجھ فہم کے حساب سے جو چیزیں نوز ٹو اپنی نیت صحیح رکھتے ہوئے سمجھ میں آتی ہے تو شاید اہل حدیث میں بھی اچھی ہوگی، کچھ اہل سنت میں بھی اچھی ہوں گی، لائک اہل تشیع میں بھی ہوں گی، کچھ میں ان میں بھی ایکسٹریمزم ہوگا، کچھ میں اس میں بھی ہوگا. ایک تو سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا لائٹ ڈال دیں کہ کون سا وہ فرقہ ہے، اگر ساری طریقت صحیح ہیں تو وہ پھر ایک والی بات کیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوئکس ہے کہ سر ایک آپ کے کافی اگین سیشن چل رہے ہیں اس کے اوپر، میں اس میں سے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یٹ آئی کوڈنٹ فائنڈ کیا اس کا صحیح آنسر کیا ہے کہ میں کیا ہوں. بہت سی چیزیں آپ نے اس کو ملٹیپل ٹائمس ڈیٹیل میں کی ہے، لیکن میں اسٹل اسی کو فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ ون مائی سیلف کیا ہے. جسم میرا، روح میری، نفس میرا، وہ سب کچھ میرا ہی ہے نا. تو یہ آنکھیں میری تو ہاتھ میرے، تو میں اپنے اس وجود میں کہاں پر ہوں، وہ ایک چھوٹا سا ٹائنی سا پارٹ ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہے. تھینک یو. اچھا، جو آپ کا پہلا سوال ہے نا، اس میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا 73 فرقوں والے، اس پہ تو انہوں نے کلیئر نشانیاں بھی بتائی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ حیران ہوئے پہلے کہ ہماری امت کے اتنے فرقے کیسے ہو سکتے. انہوں نے کہا ہوں گے، یہ ایسا ہے. انہوں نے کہا اچھا تو وہ کون سا فرقہ ہے ہمیں بتائیں کہ جو حق پہ ہوگا. تو اس کی نشانیاں انہوں نے 8-10 نشانیاں ہیں ویسے، کہ وہ تعداد میں ہمیشہ سب سے زیادہ ہوں گے، وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسلک نہیں کرتے ہوں گے، یہ میجر نشانی ہے. اور ان کا حلیہ تک بتایا ہوا کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں گے. اور لیکن جو اس حدیث کا مجھے مطلب سمجھ میں آیا، میں آپ کو اپنی سوچ سمجھ سے بتا سکتا ہوں. جو علماء اس حدیث کی شرح کرتے ہیں وہ آف کورس ویری کرتی ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں ویری کرتی ہے، تمام گروہوں میں ویری کرتی ہے. یعنی اہل تشیع کے جو علماء ہیں اور اکابر ہیں وہ اسی حدیث کی شرح میں کچھ اور گفتگو کریں گے اور اہل سنت کچھ اور کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی خالی ذاتی اوپینین دے سکتا ہوں. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو میرے لیے بھی یہ ایک بڑی الارمنگ حدیث تھی کہ اس کا مطلب ہے ایک ہے ان میں سے جو صحیح ہے، لیکن جتنی نشانیاں اور جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اشارے ملتے ہیں نا اس فرقے کے،
اس گروہ کے، وہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان تمام 72 کے 72 فرقوں کے لوگ ہیں. یعنی وہ اہل تشیع بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت بھی ہو سکتا ہے، وہ بریلوی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ سارے لوگ انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں، انہی لوگوں کی عادات اطوار اور طریقت کے اوپر چلتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھتے ہیں. جیسے اہل حدیث کہتے ہیں کہ جتنے مقلد لوگ ہیں وہ غلط ہیں. مثال کے طور پہ اہل حدیث کہتے ہیں یہ تقلید، کسی ایک کی تقلید کرنا غلط ہے. آپ تمام کے تمام جتنے امام اربعہ کو پڑھ لیں اور ان میں سے جس جس چیز سے آپ کی کوئی مطابقت، کوئی تعلق بنتا ہے تو آپ وہ کریں. اہل حدیث کسی ایک امام کو فالو نہیں کرتے، وہ یعنی پرٹیکولرلی کسی ایک کو نہیں کرتے، وہ چاروں کو وہی حیثیت دیتے ہیں. اور پھر وہ صحیح حدیث کے اوپر آیتیں کہ چاہے وہ اس کتاب سے صحیح ملے، چاہے اس کتاب سے، قرآن سے اور سنت سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی، تو وہ امام شافعی کی ہو یا امام مالک کی ہو، ہم نے وہ حدیث ایکسیپٹ کر لینی ہے. جبکہ مالکی کہیں گے کہ ہم صرف امام مالک کی فقہ کے اوپر چلیں گے، ہم نے امام شافعی کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی یا امام ابو حنیفہ کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کی یہ آداب مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے ذاتی طور پہ، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام طریقت جو ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے رفع دین کے ساتھ نماز کرتے دیکھا، کسی نے کسی وقت نہیں رفع دین کے ساتھ کرتے دیکھا، کسی نے یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے دیکھا، کسی نے یہاں ہاتھ باندھ کے، کسی نے ہاتھ کھولے پر دیکھا. اب اس صورت میں اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ ایک سٹفنس نہیں رکھی کسی چیز کی، یہاں پہ بھی ہاتھ ہے، یہاں پہ بھی ہاتھ ہے، کھلا ہاتھ بھی ہے، رفع دین ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی میں رفع دین نہ بھی کروں یا کبھی میں ہاتھ نہ بھی باندھوں تو میں آقا کی ہی طریقت کے اوپر چل رہا ہوں. میں کسی اپنے کوئی نیا میں نے دین نہیں کیا، میں نے لمٹ ضرور کیا اپنے آپ کو کہ میں ان چیزوں پہ ہی جاؤں جو چیزیں چاروں کتابوں میں پائی جاتی ہیں یا اہل تشیع کو ساتھ شامل کر کے 5 کتابوں میں پائی جاتی ہیں. لیکن کوئی نئی چیز میں نہیں نکال سکتا کہ جو ان 5 میں بھی نہ ہو، وہ پھر میں جدت کی طرف چلا گیا یا بدعت کی طرف چلا گیا. جو چیز میں نے ان 5 میں پائی وہ میں اگر کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں. آپ یقین کریں میں جان بوجھ کے نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتا ہوں، نماز ہاتھ باندھ کے بھی، اوپر بھی باندھ کے پڑھتا ہوں، نیچے کے، تاکہ میرا عمل بھی وہی ہو جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں جان بوجھ کے امام بارگاہ میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں جان بوجھ کے اہل حدیث کی نماز، یہ جو اسلام آباد سے واقف ہے، مسجد قباء میں بھی جایا کرتا تھا FI8 والی، میں جان بوجھ کے بریلویوں کی مسجد میں بھی جاتا ہوں. اور مجھے بڑی وہ ڈیفرنٹ لگتی ہیں کیونکہ میں بریلوی اور اہل حدیث کے درمیان بہت بڑا خلیج دیکھتا ہوں. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، ان کی اذان ڈیفرنٹ ہے، وہ اذان کے بعد ان کے اذکار ہیں، اذان سے پہلے درود شریف سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر نماز کے بعد ان کے اذکار ہیں. وہ ایک بڑے مزے کا خوبصورت سا ان کا ایک ماحول ہے. وہ چاہے میں اپنے آپ کو بریلوی نہ سمجھوں، اہل حدیث نہ سمجھوں، اہل تشیع نہ سمجھوں، اہل سنت نہ سمجھوں، مجھے یہ سب کا فلیور لینا ضروری ہے میرے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب کے سب کسی نہ کسی چین آف سنت اور طریقت آف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے اپنے کوئی اختراع نکالی ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ سب کچھ وہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ 73واں فرقہ وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ان سب کو ویلیو دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، ان کو ریسرچ کرتا ہے، ان سے علمی بحث بھی کرتا ہے کہ یار آپ کے امام کی کتاب میں فلاں چیز جو ہے نا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت سے کانٹرڈکٹ ہوتی ہے، اس پہ بحث کی گنجائش. انسان کی لکھی ہوئی نا، یہ کوئی عام لوگ ہی ہیں، یہ کوئی بہت خواص نہیں ہے جن کو ہم نے بہت خاص کر دیا ہے. امام مالک سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 80-90 کے درمیان پیدا ہوئے، فرسٹ سینچری آف دا ہجری میں. اور پہلی کتاب انہیں کی آئی ہے، موطا امام مالک، وہ پہلی کتاب ہے، اور اس میں کوئی زیادہ حدیث بھی نہیں تھی. اور ان کو چیلنج کرنے کے لیے امام شافعی بھی کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان حدیث میں مجھے شک ہے. اب امام شافعی کا بڑا سخت قسم کا اگریسو سٹینس ہے امام مالک کے خلاف. اگر آپ پڑھیں، آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں آپ یہ پڑھتے ہوئے کہ یار یہ ہوتی ہے علمی بحث. وہ ایک دوسرے سے علمی بحث کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. امام لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں، شیخ لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں. جبکہ امام مالک کا بڑا جو دینی خدمات ہیں ان سے کوئی یعنی یہ نہیں انڈرمائن نہیں کر سکتا کہ ان کی خدمات کو انڈرمائن کیا جائے. ہی واز دا فرسٹ مین ٹو اسٹیبلش دیٹ. سوال کہاں آتا ہے کہ فرسٹ مین کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے کیا ہو رہا تھا، وہ دماغ میں سوال بنتا ہے.
کہ کیا امام مالک کی موطا امام مالک سے پہلے اسلام نہیں تھا، فقہ نہیں تھی، طریقت نہیں تھی، شریعت نہیں تھی، یا سب غلط جا رہے تھے؟ یعنی امام مالک سے پہلے کون تھا؟ مالکی تھے، شافعی تھے، حنفی تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا تو وہ جو اس دور میں پیدا ہوئے 80 سال آف ہجرت میں، وہ کس طریقت پہ تھے، یا وہ کس امام کو مان کے جنت میں جا رہے ہیں؟ یہ جب 4 یا 5 لوگ آتے ہیں اور بڑے اپنے اللہ نے ان کو عزت دی کہ وہ اتنا مقام بناتے ہیں اسلام کی ہسٹری میں فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈس، تو وہ اسی جگہ پہ رکھے جائیں جس جگہ کے ہیں۔ ہم یہ نہ ہو کہ ان کو خدا نہ خاصہ کوئی ایسا درجہ دے دیں کہ ان کے اوپر سوال کرتے ہوئے ہم کو بے ادبی رکھ رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا سر، ان کا دوسرا سوال ہوئے مائع جو ہے جی وہ ہولڈ کرتے ہیں۔ اس کو ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ آج کا ہم ٹاپک بناتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ایک بڑی لمبی ویسے وہ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ میں بڑا ڈیٹیل ایڈریس بھی ہوا ہے، وہی ذکر کی ہے کہ میں لیکن اس کو آج کا ٹاپک بنائیں گے، بیچ بیچ میں ہم اسی کی روشنی میں باقی سوالوں کا جواب دیں۔ میں اس میں انفارچونیٹ ہوں گا کیونکہ میں ابھی یاسر صاحب نے بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا ایک کمٹمنٹ میں تھا، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ بائی 7:30 کلوز کریں گے۔ آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے، ہم اس کو جا رہے ہوں۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ارسل، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اچھا، میرا کوشچن تو تصوف پہ تھا، لیکن اب بعد ماشاء اللہ سسٹم آف اسلام ود ریفرنس آف ہسٹری چل رہا ہے، تو آپ اپنا شفٹ کرتے ہیں صرف کرنا چاہیے یا نہیں؟ کافی زیادہ سوال تھے، تصوف کا سوال لے لیں۔ تصرف کر لے لیں۔ میں ایک سیکنڈ سوچتا ہوں، 2 سوال لیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ ہے، مجھے خود مسئلہ ہو رہا ہے ان کو ریفائن کرنا ہے۔ پہلے تو سر یہ بتائیں، ماشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کی ساحل بھائی کی بروڈ کاسٹ بہت زیادہ دیکھتا ہوں، میری ان سے 1-to-1 سیشن بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں۔ آپ کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا تو ماشاءاللہ ایک اور رنگ مجھے مل گیا۔ پھر ریسنٹلی آپ کا سیشن آیا جو آپ کے گھر کی تربیت کی بات ہوئی۔ میں میریڈ ہوں، میرے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں کے والد صاحب سے ساحل الدین نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک بڑا خوبصورت انوائرمنٹ گھر کا بنا ہوا تھا، تو اب ہم لوگوں کے بڑے جو ہاؤس ہولڈ ہیں نا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، آداب بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر چیز، تو آپ لوگوں کے تو سٹینڈرڈ سوچ کے کبھی کبھار لگتا ہے کہ یار یہ کوئی ریالٹی گھر میں بنانا بڑا مشکل کام ہے، رائٹ؟ تو پھر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کیسے بنا سکتے ہیں ساحل ادیم جیسا اور زریاب ہاشمی جیسا؟ دیکھیں آپ ساحل الدین اور دریاب ہاشمی نہ بنائیں ان کو، کیسا؟ کیونکہ آپ کی اولاد کا جو ایرا ہوگا، ساحل الدین دریاب ہاشمی تو کچھ معنی نہیں رکھتے ان کے لیے۔ وہ جس ایرا کے میں میدان میں اتریں گے، ہم تو خاک ہو چکے ہوں گے تب۔ بٹ بیسکس جس ٹریک پہ جس طرح ان سے آگے جانا ہے۔ دیکھیں اگر میں اکثر آپ نے اگر پوڈ کاسٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں استاد وہ ہے جو استاد پیدا کرتا ہے، وہ نہیں جو شاگرد پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد کے پاس کوئی آئے گا تو وہ اس سے آگے کی اور بلند سطح پہ لے کے جائے گا اس کو، ورنہ وہ استاد نہیں ہے، ورنہ وہ مانے میری طرح کہ میں طالب علم ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، کیونکہ میں کوئی استاد نہیں جنریٹ کر سکتا، تو میں کیسے اپنے آپ کو استاد کہوں؟ میں خود ابھی طالب علم ہوں، مجھے ہر وقت نئی چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے، میں سیکھ رہا ہوتا ہوں، اور کتنی چیزیں اپنی مجھے ریفیوٹ کرنی پڑتی ہیں، انسان ہیں ہم، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ استاد کی طرح پیش آتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے بیٹے کو کہ بیٹے میں طالب علم ہوں، تم کسی اور سے سیکھو۔ آپ سے جب وہ سوال کرے گا تو وہ سمجھے گا میں نے ایک انسٹیٹیوشن سے سوال کر لیا ہے، بالکل اب مجھے یہاں سے بیسٹ جواب ملے گا ہی ملے گا۔ تو باپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، یا تو آپ شادی نہ کریں اس وقت تک جب تک آپ کو لگے کہ میں اپنے بیٹے کے سوال نہیں یا بیٹی کے سوال نہیں ایڈریس کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس سچویشن میں لایا ہے، سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ نے شادی کی ہے الحمدللہ اور آپ کے ماشاءاللہ اولاد ہے، تو اب آپ تیار ہو جائیں کہ اب جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوتا جائے گا نا، اس کے سوالوں کا معیار بڑا ہوتا جائے گا، ایگزیکٹلی۔ تو آپ کا مطالعہ بڑا ہونا واجب ہو گیا، آپ کا تجربہ تجزیہ یہ سارا کچھ سکھا رہا ہے آپ کو، لیکن اب آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں اس کے پاس آنا چاہیے جو مس ہو جائے آپ سے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے کوئی سوال کرتا تھا نا، بہت ہی شاذ ایسا ہوا کہ میرے کسی سوال کا جواب ان کے پاس نہ ہو، اور اگر وہ ہوتا بھی تھا نا تو وہ کوئی ایسا سوال ہوتا تھا جو ان کے پاس جواب اس کا نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، کوئی میتھ کی ایکویشن آ گئی یا کوئی سوال آ گیا، یا میں کوئی سپیلنگ میں پھنس جاتا تھا کسی بڑے لفظ کے، تو وہ کہتے تھے یار آئی ایم ناٹ ریئلی شیور سپیلنگ کا، یہ چیک کر لو، میرے خیال میں یہ
کیونکہ اس ٹائم یہ موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو ہم ڈکشنریز ہوتی تھیں ہمارے پاس، تو ہم ڈکشنری میں پھر چیک کرتے تھے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میرے اندازے میں جب آپ نے سوال شروع کیا تھا مجھے یہ لگا تھا کہ یہ طریقہ مشکل ہوتا ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو فریڈم نہ دیں. یقین کریں مجھے بڑی تنگی ہوتی ہے. میں اپنی بیگم کو فریڈم نہ دے رہا ہوں تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے. میں تو فریڈم یعنی ہمارے گھر میں فل فریڈم تھا. ایک ممانعت تھی کہ مغرب کی اذان اگر گھر میں نہیں آپ نے سنی تو آپ گھر سے باہر ہی رہیں گے، پھر آپ فجر کے بعد آئیں گے. تو یہ جرت نہیں ہوتی تھی ہماری. مغرب کی اذان ہوتی تھی اور ہم باہر ہوں تو کچھ کرکٹ کھیل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہیں چھوڑ کے آ گئے کہ باپ نے گھر نہیں گھسنے دینا. ان نٹ شیل مطالعے اپنے کو بڑا کر لیا جائے ہر وقت تاکہ کوئی سوال مس نہ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کو دور میں آ گئی ہے ڈیوائس. آپ یقین کریں ابھی میں جتنا میری ڈیوائس یوز ہوتی نا میرے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم تیری ڈیوائس پہ آتے ہیں تو میں نے کوئی 30 تو میرے وہ جو ٹیبز ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں کیونکہ ایک کی ریفرنس سے دوسری چیز دوسری کی ریفرنس سے تیسری چیز کرتے وہ میں کسی کو فون کو ہاتھ نہیں لگا دیتا کہ یہ نہ ہو کہ تم میرا کروم کو ٹیب کو بند کر دو، کیونکہ تمہیں کیا پتا میں نے کتنے تسلسل سے ٹیبز کھولے ہوئے. یا میرے کمپیوٹر پہ وہ بیٹھتے تو کہتے ہیں بھئی یہ اس کے کمپیوٹر کو نہیں چھیڑ سکتے، کیونکہ ہر وقت جب میں بیٹھا ہوتا میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی چیز ریسرچ کر رہا ہوں، ایک لفظ سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اس کا ریفرنس چاہے وہ میرے فیلڈ کا نہیں بھی ہے. میں ریل اسٹیٹ کا انہوں نے نام تو میں اس کو ان ڈرائیو کے ٹائم کے دوران میں اس کو ریسرچ ضرور کرتا ہوں. یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کب سے کر رہے ہیں، ان کا کیا بزنس ہے، ان کا مالک کون ہے، کتنے عرصے سے ہے، اس کی پرسنل لائف کیا ہے، اس کی پروفیشنل لائف کیا ہے، اس کی سکسیس سٹوری کیا ہے، اس کے فیلیئرز کیا ہے. کہیں پہ آپ ایک آبزرورڈ مائنڈ کی طرح نا آپ یہ سمجھیں آپ نے ایواتار مووی دیکھی ہے؟ اچھا، یا اس طرح کی اور کون سی مووی ہے جس میں وہ کسی پلانٹ پہ اترے؟ کیا نام تھا؟ انٹرسٹیلر. وہ دیکھیے آپ سمجھیں کہ آپ سب لوگ یہ سمجھیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم صبح اٹھے نا تو ہمیں ایسے پہلے الرٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اٹھتے جائیں نا سب سے پہلے تو ذرا محتاط ہو جائیں کہ میں ٹھیک ہوں لیے میں اٹھ رہا ہوں. اس کے بعد وہ دعا پڑھیں جس میں فرشتے دروازے سے باہر روکنے ہوتے ہیں واش روم کے. وہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں مجھے پرائیویسی چاہیے. وہ فرشتے پھر آپ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ واش روم میں انٹر ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں واش روم میں بولو مت، کیونکہ جیسے آپ بولتے ہیں ان کو حکم آتا ہے کہ پہنچو لکھو. تو آپ نے وہ دعا پڑھ کے فرشتے باہر روکنے، اس کے بعد آپ کی پرائیویسی شروع ہوگی. اور ریڈی ہو جائیں کہ آپ یہ دروازہ کھلتا جائے گا اور ایک کائنات مجھے دیکھ رہی ہے. I am being watched as a celebrity on a show. اور اگر میں سیلیبریٹی نہیں بن رہا تو پھر میں ایکسٹراز میں بھی نہیں آ رہا. 8 ارب 9 ارب لوگوں میں اگر ایک شاہ رخ خان نظر آ رہا ہے، ایک ٹام کروز نظر آ رہا ہے تو کتنے خوبصورت لوگ ہیں یہ. شاہ رخ خان سے کس نے کہہ دیا یاسر بھائی کہ یو آر دا سیکنڈ ہائیسٹ پیڈ ایکٹر ان دا ورلڈ، تو اس کا انسٹنٹ رسپانس پتہ کیا تھا؟ Who's the first؟ کہ میں پہلا کیا نہیں ہوں. I have to give it to him. کیا کمنڈیبل بات کی ہے اس نے. وہ جو بھی فیلڈ ہے اس کی، چاہے آپ کو اختلاف ہو، مجھے کوئی اختلاف نہیں اس کی فیلڈ. اس نے کائنات کے اوپر اپنی مووی ریکگنائز کرا دیا ان تمام ذی شعور لوگوں کو جو چاہتے نہ چاہتے اس کو دیکھتے ہیں. مسلمان کیا کر رہا ہے، مومن کیا کر رہا ہے، بلیور کیا کر رہا ہے، کون ریکگنائز ہو رہا ہے؟ کوئی ایک مومن کا نام لے جس کو آپ کا مومن ریکگنائز ہو گیا. ابھی ریسنٹلی شہید ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنا نام یاد کروایا ہے، حسن نصر اللہ. یہ کیا کون لوگ ہیں جن کی آڈینس روز اپلاز کرتی ہے اوپر. آپ اپنا اپرچر چینج کر لیں کہ میری آڈینس ہی آ گئی ہے. آپ یقین کریں یو وڈ ناٹ بی بادرڈ کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو. آپ کہیں گے لوگوں کون ہے بھائی، ان کی کیا ویلیو ہے، یہ تو میری طرح سٹیج پہ ایکٹرز ہیں. تالیاں تو اوپر بجتی ہیں، آسکر تو اوپر ملتا ہے.
اور صبح اٹھتے ہی آپ کے الرٹ ہو جائیں کہ اب میرا دن شروع ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے موت نہیں دی, الحمدللہ. اس کا مطلب ہے مجھے سے کچھ کروانا ہے انہوں نے, ورنہ نیند نہیں اٹھا سکتے تھے مجھے. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زمر کی کہ اور جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں, اور جس کی روح میں نے واپس نہیں کرنی ہوتی اس کو اٹھا لیتا ہوں, جس کی واپس کرنی ہوتی اس کو کر لیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی گریٹ ڈیل آف گریٹیٹیوڈ مانگتی ہے یہ چیز کہ آنکھ کھل جائے, صبح آنکھ کھلی, الرٹ ہو جائے کہ کتنے فین فالوئنگ چل رہی ہے آپ کی, ناٹ آن انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, آپ دیر. تب آپ کہیں گے کہ یار بچوں کو بھی آپ کہیں گے اٹھو پرفارم. وہ کہیں گے کیا کروں, ڈانس کروں, گانا گاؤں, نعت پڑھوں, کیا کروں؟ اوکے, یہ پرفارمنس تو لوگوں کے لیے ہے, یہ تو ہلکی آڈینس, اوپر کے لیے پرفارم کر, تیار ہو جا, کیا کرنا ہے تو نے. That is when he will have the, or your son or your daughter will have the confidence کہ اب بتائیں پاپا میں نے پڑھنا کیا کیا. پھر آپ کہیں گے یہ پرندہ ہے کتابوں کا, یہ پڑھ. He will love it. وہ کتابیں میں ہم لوگ کیا کرتے تھے یاسر بھائی, انتظار بے صبری سے کرتے تھے کہ ڈیڈی کہیں جاگے ہوئے ہیں یا کچھ لکھ نہیں رہے تو جا کے ان کو کسی کتاب کا میں اپنا مطالعہ بتاؤں, اور وہ سارے کام چھوڑ کے پھر کہتے اچھا سنا کس کی کتاب ہے, کس نے لکھی ہے, کہاں سے چھپی ہے, کون سے پبلیکیشن ہاؤس میں چھپی ہے, ایڈیشن کون سا ہے جو تو سنا رہا ہے, اس کا کتنے ایڈیشن آئے ہیں, پہلا صفحہ ہی. ہم کہتے ہیں جی وہ تو نہیں پڑھا, جا دفع ہو جا, تو نے پہلا صفحہ ہی نہیں پڑھا تو دوسرے پہ کیسے گیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یار چپر, آتھر کون ہے, پبلیکیشن ہاؤس کون سا ہے, ایڈیشن کون سا ہے, کتنی کی ہے, یہ تک پڑھ لیا, سب کچھ یاد کرتے, پھر آگے چلا جا اگلے صفحے پہ کیا ہے, یہ کون, یار اب ہم تو کتاب پڑھ چکے ہیں, یہ کن چیزوں میں پھنسا دیا والد صاحب. So that you know the respect of even the publisher, the publication house, کون سا ایڈیشن ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا 2001 ایڈیشن 2024 کے ایڈیشن سے زمین آسمان کا فرق ہو. جیسے غامدی صاحب کا میں نے ذکر کیا, ان کی کتاب آپ پڑھیں البیان, خوبصورت تفسیر کی, قرآن کی تفسیر کی کتاب, وہ کوئی اپنے 4-5 ایڈیشن دیکھ چکی ہے. اب ان کا جو فائنل ایڈیشن ہے وہ بتائے گا وہ عمر کی اس مقام پہ کس تفسیر کے قائل ہیں قرآن کی. جو ان کی 2001 کی ہوگی وہ ان کا ارتقاء کا مرحلہ ہے, اس میں وہ سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کئی چیزیں وہ ریفیوٹ کر رہے ہیں. اس لیے ایڈیشن تک میٹر کرتا ہے, کتاب کھول کے کہ کون سا ایڈیشن ہے, اس کے کتنے ایڈیشن آئے, اس میں کتنے چینجز آئے. تو ہمیں یہ تک پتہ ہوتا تھا, اور یہ سیدھا انہیں اٹھا کے تو اٹھا چل نکل, ٹائم نہ ضائع کر میرا, سیدھا اسٹینڈرڈ والی بات آئی, نو اسٹینڈرڈ اس لیول. جی. آپ نے اپنے بچوں کو ایسے پیش آنا ہے کہ آپ کے بچے باہر جا کے کہیں ہو یار میرے باپ کے آگے نا کوئی فلم بھی کامیاب فلم نہیں ہے, کوئی ایکٹر بھی, سارے ایکٹر بھی فارغ ہیں, کوئی رائٹر بھی فارغ ہیں, آتھر بھی فارغ ہے, سب کچھ. وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی معیاری چیز لے کے آؤ گے. میرے والد صاحب پہ جس کتاب کہتے ہیں نا, ہاں یہ پڑھنے والی کتاب ہے, بس ہم اس کتاب کو کہتے تھے یہ اس کے علاوہ کوئی کتاب کوئی نہیں. وائی؟ بیکاز انہوں نے وہ لفٹ کر دیا تھا نا, بار بہت ہائی کر دی تھی. فرحان بھائی آپ آگے آ جائیں. اچھا میں تصوف فرحان گوندل. اگر ٹائم ہوا ابھی, ورنہ بے شک اس کو بعد نہیں کر رہا. اچھا, شاہد نے ادبی کا ذکر ہوا تھا تو میں نے ابھی ایک ان کی کتاب لایا ہوں, قصص الحکم نام ہے, آئی گیا سر, قصص الحکم آئی گیا پاس, ہاں موتی. اچھا تو وہ کتاب, اور پھر میں آن لائن پڑھ رہا تھا پی ڈی ایف میں تفسیر, کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا انہوں نے ایک خواص اور ایک عوام. تو سب سے پہلے تو ان کے جو الفاظ ہیں نا, جس طرح آیان ثابتہ, پھر وجود بالذات, وجود اب مطلب تھوڑی تھوڑی تو میں نے انڈرسٹینڈنگ لے لی, لیکن ایک ایک پیج کے لیے میرے 3 گھنٹے صرف ہوئے, ایک ایک پیج کے لیے وہ سمجھنے کے لیے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کوئی مطلب کوئی انسٹیٹیوشن, وہ ایک ایک پیج کے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ صرف نہیں ہوئے, وہ انویسٹ ہوئے, اور اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن جو ہے نا آپ کو ساری عمر ملے گا. میں اس کتاب کو زیادہ پسند کرتا ہوں جس کی پہلی لائن ہی میری ویکیبلری چیلنج کر دیتی ہے. تو یار یہ کون آدمی ہے, اس نے کیا کیا, اس نے تو میرے ساتھ جاتی کیا, اس نے تو شرمندہ کر دیا مجھے, یہ پہلا لفظ ہی سمجھ نہیں آ رہا مجھے. پھر 7 لغت کھولو, ڈکشنری کھولو, پھر دیکھو, اور وہ ڈکشنری پھر آپ کو ایک اور سفر پہ لے جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کافی وہ وہاں سے اس کا ایکسپلینیشن, پھر بندہ کہتے ہیں یہ کون آدمی, یہ آتھر مزے گا. اب یہ مقصد پہ نہیں پہنچا, اب یہ مجھے لنگوسٹک سکھانا شروع کر دیا. یہ خوبصورتی ہوتی ہے آتھر کی بھی. آلدو اب جو دور آ گیا, ٹرینڈ یہ ہے کہ جتنا سمپل آپ کا بیان ہے اتنا آپ کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. اس لیے ہونا یہی چاہیے اب
کہ سمپل رکھیں تاکہ میسز کو بات جائے. لیکن بات ہوا کہ آپ جب شیخ ابن عربی کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ میسز کی تو گفتگو کرتے ہی بہت کم ہے. وہ کہتے ہیں میری کتاب پڑھے وہی جو باقی میں پڑھنا چاہتا ہے سمجھتا ہے. اور یہ سٹارٹ میں اس کے بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تھے ہی آسمانوں پہ. تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی شیخ ڈھونڈنا ہے، کوئی استاد ڈھونڈنا ہے، تو کافی انہوں نے چیزیں بتائی تھیں، جن میں سے ایک انہوں نے بھوک کا ذکر کیا. پھر ایک ایسی حدیث میں اتنا حیران ہوا، میں گھر میں اپنی بیگم سے، والدہ سے ذکر کر رہا ہوں، کھانا میں نے چھوڑا، وہ سن کے وہ حدیث، تو مجھے کہتے ہیں تو کر کیا رہا ہے؟ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا ہم تک یہ پہلے کیوں نہیں پہنچی. حدیث یہ ہے شیطان آپ کی نسوں کے اندر ہے، اس کا خون کی طرح دوڑ. ہاں خون کے اندر ہے، تو اس کا راستہ بھوک سے اور پانی سے روکو. Yes. تو اب یہ والی بات سن کے اچھا انہوں نے کیا ذکر کیا، تمہیں اپنا شیخ بھی تب ملے گا، تمہیں سٹارٹ کرنا ہوگا بھوک سے، بھوک آٹومیٹیکلی تمہاری نیند کم کر دے گی، اور پھر تمہیں اپنی ایک تنہائی اختیار کرنی پڑے گی. ہاں مطلب نفس ہے، لیکن اس لیول کی وہ مطلب کس طریقے سے ماشاء اللہ آپ ذکر کرتے ہیں آپ کی بیٹی کا بڑی محبت ہے. میری بیٹی کے کچھ پرابلمز ہوئی ہیں when she was born، اس میں نا اسپائنا بفیڈا تھا اور اس کا فٹ ڈراپ ہے. تو میں جب سوچتا ہوں کہ چلو آمین کہ بندہ کس طرح محبت اپنے بچوں سے بھی کام کر سکتا ہے، تو میں تو لٹرلی اس ٹائم آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اٹس ناٹ پاسبل، پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. تو یہ کیا ماجرا کیا ہے کہ کس طرح مطلب شیخ کی خالی شیخ کی تلاش کی بات ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے جس شیخ کا ذکر ابن عربی نے کیا نا اپنے کتابوں میں، فتوحات مکیہ میں یا باقی کتب، وہ ایک امیجنری فگر ہے. وہ ایک مینٹور ہے جس کا ماڈل وہ تیار کرتے ہیں کہ شیخ ایسا ہوگا تو شیخ ہوگا، ورنہ وہ شیخ ہی نہیں ہوگا، وہ سٹینڈرڈ پہ نہیں فال کرے گا. شیخ تک پہنچنے کے لیے بھوک اور نیند اور یہ ڈیزائر نفس، ان تین چیزوں کو فنا کریں گے تو آپ کو شیخ ایکسیپٹ کرے گا. تو ایسا شیخ کون ہے بھلا؟ آج کل کے دور میں کون ہوگا؟ آنے والی نسلوں کے دور میں کون ہوگا وہ شیخ جو بھوک، ڈیزائر یا خواہش اور نیند، ان تین چیزوں کی آپ سے تپسیا مانگتا ہے؟ وہ کون ہے شیخ جو ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ رہے گا تک؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. یہ وہ جو لباس مجاز میں اقبال لے کے آ رہے ہیں جس کو، اسی کو لباس مجاز میں شیخ ابن عربی لے کے آئے ہیں. اب کوئی پوچھے ان سے کون ہے آپ کے شیخ، آپ تو خود شیخ ہیں، آپ کا شیخ کون ہے؟ تو وہ نہیں بتائیں گے، وہ عکس بتائیں گے اس کا. میرا شیخ ایسا ہے، میرا شیخ ویسا ہے، میرے شیخ کے یہ اوصاف ہے، میرے شیخ چلتا ہے تو ایسے بولتا ہے. تو انہیں کہتے ہیں یہ اتنا پرفیکٹ شیخ تو خواب میں ہی ایگزسٹ کر سکتا ہے، تخیل میں ایگزسٹ کر سکتا ہے. ان کا شیخ کا امیج یہ ہے کہ ایسی پرفیکٹ سٹیٹ آف مائنڈ جس کو چھونے سے میلا ہو تو میرے لیے پاکیزگی واجب ہو جائے، اور میں بھوک، نیند اور خواہش کو فنا کر کے اس کے پاس جاؤں. مطلب کہ میرا پھر کوئی ڈیزائر نہیں ہے ان سے ملنے کا. سمجھے بات؟ میں کو جی میرا آپ سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے، تو آپ کہیں گے رہ گئے ہو کیوں؟ تمہاری تو خواہش زندہ ہے ابھی. میں پھر آپ سے ملنے کی خواہش بھی نہیں رکھو گے تو میں سامنے آ جاؤں گا. جس دن تم مجھ سے ملنے کی خواہش ترک کرو گے، وجد آ جائے گا، کشف ہو جائے گا تمہیں میرا. اب وہ شیخ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس وقت میں نے اپنا ایک مجازی خدا تخلیق کر لیا اپنے خیال میں کہ میرا خدا اگر in the shape of existence آئے گا تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے ایک جھلک دکھا دے، ایک جھلک، ایک جھلک. وہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا دوں جھلک. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں. تم کنٹین ہی نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھ میں میں سما ہی نہیں سکتا. میں تمہارے دل میں سما سکتا ہوں، تمہارے آنکھ میں نہیں سما سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں ایک ہلکی سی تجلی دکھاتا ہوں تمہیں. تو دیکھو پہاڑ جو ہے وہ طور میں کنورٹ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ پہاڑ نہیں سہ سکا، تمہاری آنکھ کیا سہے گی؟ اب شیخ ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں، اسی لیول پہ دیکھتے ہیں اپنے شیخ کو کہ میرا شیخ اتنا پاکیزہ ہے کہ میں اس کو
نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جیسی میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں میری خواہش میرا ہرڈل بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں بھوک بھی مار چکا ہوں سب کچھ، تو اینڈ میں جا کے میرے شیخ سے ملنے کی خواہش جو ہے مجھے پھر گندا کر دیتی ہے. تو جیسے ہی میں مڑتا ہوں، قرآن پاک کی صورت آیت ہے، اب قاری صاحب چلے گئے، سورہ نور کی آیت ہے شاید، میرا خیال ابھی قاری صاحب آئیں گے تو کنفرم کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک کفر کرنے والے کو بیان کر رہے ہیں، جس نے جو انکار کرتا ہے، اور جب وہ تھکا ہارا سب ہمت ہار کے ایک صحرا میں ایک سراب کو دیکھتا ہے، جو معراج ہوتی ہے، سراب کو دیکھتا ہے، تو وہاں پہ اس کو میرا وجد ہو جاتا ہے. وجد اللہ ٹرم یوز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اس کو پھر وجد ہو جاتا. اب شیخ ابن عربی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو وجد ہے، یہ ہے وہ وجد جب آپ ہر چیز سے انکار کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ تک سچویشن پہ لے آیا جو وہ بیان کر کہ میں کہیں اللہ تعالی سے بھی خواہش لے کے نہ آ جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ تو تیری خواہش ہے مجھ سے ملنے کی، پھر اپنا ڈیزائر سیلفش کر لیا تمہیں، تو وہ سیلفشنس کی بھی انتہا کر دی، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ کا وجد ملا. یہ وہ اس لیول، شیخ ابن عربی جو ہے نا وہ ایک کسی اور مست لیول کی گفتگو ہے، وہ ہوش میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں آ سکتی. وہ کہتے ہیں جہاں سینٹی ختم ہوتی ہے اور انسینٹی شروع ہوتی ہے، جہاں دنیا کے زاویے چینج ہو جاتے ہیں، ابھی ہم زمین پہ پاؤں پہ کھڑے ہیں، پتہ چلے ہم الٹے ہو جائے، فلک زمین پہ آ جائے، زمین فلک پہ چلی جائے، جہاں زاویے ہی بدل جائیں، جہاں سینٹی اور انسینٹی کی بارڈر اتنی تھن رہ جائے کہ پتہ نہ چلے کب آپ مجذوب ہو گئے، جن کو مجذوب کہتے ہیں، وہ کوئی ایسی سطح ہے جہاں پہ جا کے کشف ہوتے ہیں اور وجد ہوتا ہے. اس لیے ان مجذوب کہتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں لوگ، پاگل کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی، پھر وہ کسی اور لیول پہ چلا گیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا بال بڑے ہو گئے ہیں، داڑھی بڑی ہو گئی ہے، کپڑے پڑ گئے ہیں، وہ کہیں وہ کسی اور زون میں، اور اس کی باڈی خالی آپ کو نظر آ رہی چلتے ہیں. تو یہ وہ عجیب عجیب سے ایک مقامات ہیں جہاں شیخ ابن آپ سے گزارش ہے کہ ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے سوال، اس طرح سے سب لوگوں کی باری نہیں آئے گی. ایک کوشچن کر لیں پلیز، دوبارہ پھر وقت کو دیکھیں گے اور پھر اس میں دوبارہ کوشچن لیں گے. جبیر، اچھا ان کے نام زبیر، میں سمجھ رہا تھا ان کا نام جبیر ہے. جی سر. جے سے. جی سر. اچھا سوال لیں پھر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، سوال میرا ایسے ہے کہ سر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو روح کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، تو میرے دماغ میں جب میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے اور مطلب یہ سب کانٹینٹ دیکھا، تو میرے دماغ میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ روح بھی جو ہے اس میں بھی کچھ پازیٹیوٹی یا پھر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس طرح کر، تو مطلب از اٹ پاسبل جس طرح ہمارے برین میں تھاٹس آتے ہیں، نیگیٹیوٹی نہیں ہو سکتی. یہ روح کیا ہے؟ مطلب اس میں مطلب آپ سمجھ گئے؟ میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں روح کا سوال کا. جو اس گلاس میں کیا ہے؟ پانی. اب یہ جانا کس چیز سے جائے گا؟ یہ بوٹل، میں کسی سے کہوں گا پانی دیں تو وہ مجھے دے تو بوٹل رہے نا، یس، لیکن ایسنس کیا ہے اس کا؟ پانی. پانی. تو اب بوٹل کی ویلیو زیرو ہو گئی، حالانکہ اس نے کنٹین کیا ہوا ہے پانی کو. مطلب یہ نہ ہو تو پانی بھی نہیں ہے. ہاں، یہ نہ ہو تو پانی بھی نہیں ہے، اور یہ ہو خالی ہو تو ٹریش میں پھینک دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک. انسان کا جسم بالکل اس طرح سے ہے، اس کے اندر جو ہے نا مانگا بلایا جانا، وہ اس سے جاتا ہے، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو اس کو ہم اپنے حصہ کے پھینک کے آتے ہیں، دفنا کے آتے ہیں. کوئی جلا دیتا ہے، کوئی جانوروں کو ڈال دیتا ہے، کوئی پرندوں کو ڈال دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو چیز تھی، جو ایسنس تھا، وہ چلا گیا. اس کا مطلب روح ہے تو انسان ہے. روح ہے تو انسان ہے. اچھا سر، ایک اور سوال کر لوں شارٹلی. سر یہ میں نے کافی سارا کنٹینٹ کنزیوم کیا لا آف اٹریکشن کے بارے میں، یہ شاید تھوڑا ٹاپک چینج ہو جائے گا، بٹ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی کچھ شاید آپ نے تھوڑا بہت ٹچ کیا تھا. اینڈ سر کوشچن یہ ہے کہ یہ
کیا ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے سیلیبریٹیز بھی جو ہیں مطلب اس لا آف اٹریکشن کو جو ہے نا مطلب ایسے لا آف موشن ایگزسٹ کرتا ہے؟ یس یہ تو obviously کیسے آبویس کیسے کیا آپ نے؟ کون سا فرسٹ لا آف موشن یا سیکنڈ لا آف موشن تھرڈ لا آف موشن کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ سر انہوں نے نیچر سے نہیں نکالا کیا؟ نہیں کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہماری پریکٹیکل فزکس میں اپلائیڈ فزکس میں ایگزسٹ کرتا ہے. فزکس میں اپلائیڈ فزکس میں ڈیل یہ میں نے ابھی ڈھکن جو کھولا ہے یا یہ پانی گرا ہے یہ بھی لا آف موشن کے تحت گرا ہے رائٹ. اسی طرح لا آف اٹریکشن بھی اپلائیڈ فزکس میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جو لا آف اٹریکشن ہے نا لا آف اٹریکشن کسی اور چیز سے نہیں نکلا, یہ نیوٹن کی تھیوری سے نکلا ہے, آئنسٹائن کی تھیوری سے نکلا. آئنسٹائن نے کہا تھا ایوری تھنگ ان دس یونیورس از ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن. یہ سر کا سنا تھا میں نے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی جو ہے نا یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا مائک تو اس کی بھی مولیکولر موشن ایگزسٹ کرتا ہے. وہ اتنا ریجڈ اتنا تھک ہے کہ وہ روشنی اس میں سے نہیں گزر رہی, ورنہ مولیکولر لیول پہ اس کے بھی ایٹمز الیکٹرانز پروٹونز اور اس کے اندر حرارت موجود ہے, انرجی موومنٹ موجود ہے, حرکت موجود ہے. اور یہ اگر یہاں پہ اسٹیٹک حالت میں موجود ہے تو پلانٹ تو ویسے بھی گھوم رہا ہے, تو یہ ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ ہی ہے نا, ایبسولوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ تو یہ ویسے بھی نہیں ہے رائٹ. سو آئنسٹائن سیز دیر از نتھنگ, یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, ریسٹ ایبسولوٹ ریسٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف موشن, ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ اسٹیبلش کی جاتی ہے. سر اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر دیں کہ ریلیٹو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور گلاس پڑا ہوا ہے پانی کا, آپ کہیں گے پانی تو ٹھہرا ہوا ہے, میں کہوں گا گاڑی چل رہی ہے تو پانی کیسے ٹھہرا ہوا ہے؟ یہ تو سر وہ ہم نے کہیں پہ اس کی ایگزامپل بھی پڑھی تھی نا فرسٹ لا یا پھر سیکنڈ لا موشن میں. اگر ایک ٹرین میں یا پھر کسی بھی انرشیا جی. لیکن یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میری گاڑی میں گلاس آف واٹر پانی ریسٹ پہ نہیں ہے, ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ پہ ہے, کیونکہ گاڑی موو کر رہی ہے تو یہ ایبسولوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ نہیں ہے. اٹ از آلریڈی ان اے کار وچ از ان موشن. Likewise, this bottle right now is not at rest کیونکہ دنیا گھوم رہی ہے, تو دنیا ہی حرکت میں, تو یہ ریسٹ پہ کیسے ہے؟ تو یہ ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ ہے, ایبسولوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس اسٹیٹ آف موشن سے نکلا ہے لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز موشن میں, اگر میں نے اس بلب کو ٹچ کرنا ہے تو مجھے اس طرح سے موشن جنریٹ کرنا ہے, اٹریکٹ کرنے اس کو. اب دنیا جب گھوم رہی ہے تو یہ بلب اس جگہ پہ تو موجود نہیں ہے نا, دنیا گھوم رہی ہے تو یہ بلب بھی موو ہو چکا ہے رائٹ. وہ کوئی بھی چیز اب آپ نے ایبسولوٹ پہ نہیں رکھنی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی موومنٹ اس ڈائریکشن میں نہیں رکھوں گا. اگر دنیا ایسے جا رہی ہے تو میری موومنٹ بھی ٹیکنیکلی ایسے جا رہی ہے, ایک فلو میں. یہ دکھائیں گے سوری میں اوکے ڈائری یوز کر لی. اچھا دیکھیں, لیٹ سے ابھی لگے گا کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی یہ ہے, دس از اے دس از بی رائٹ, وہ بلب اور میں. لیکن چونکہ دنیا اپنی اسٹیٹ آف موشن میں ریوالو کر رہی ہے, تو جتنی دیر میں یہاں سے یہاں پہنچوں گا دنیا موو ہو کے میرے اس آبجیکٹ کو کہیں تھوڑا سا ادھر لے آئے گی نا ادھر. یس کیونکہ وہ موو ہو رہا ہے. تو ٹیکنیکلی میں اسی ڈائریکشن میں اس پوائنٹ پہ نہیں گیا, میں تھوڑا سا اس سے نیچے کے پوائنٹ پہ گیا ہوں جہاں دنیا نے موو کیا. اوکے مطلب اس کے پاس گئے ہیں. No brother, understand, if a car is moving, let's say ایک گاڑی آپ پنڈی اسلام آباد سے ہیں, یس ہاں, چاندنی چوک پہ ایک گاڑی کھڑی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ سٹارٹ ہو رہی ہے, آپ نے اس کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو پھڑکانا ہے, گولی مارنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بٹھا دیا ہے صادق آباد کے کسی بلڈنگ کے اوپر. اب آپ جب نشانہ لے رہے ہیں تو آپ کی گن موو ہو رہی ہے نا, حالانکہ اسٹیٹک نشانہ ہے آپ کا اس بندے کے سر کے اوپر, لیکن گولی مارتے مارتے آپ نے اس پوائنٹ سے ادھر جا کے گولی ماری ہے, حالانکہ آپ کا نشانہ ایٹ ریسٹ ہے. آپ نے گن اس کے آنکھ کے اوپر, آنکھ کے درمیان یہاں رکھی ہوئی ہے رائٹ, آپ کا وہ لیزر بھی اس کے آپ کے ماتھے پہ جا ہے, لیکن چونکہ گاڑی موو کر رہی ہے تو لیزر آپ کو
اس اسٹیٹک چیز کو بھی موو کرنا پڑا ہے نا, کیونکہ اس نے ایک ڈسٹینس ٹریول کر لی جب تک آپ نے ٹریگر دبایا, یس رائٹ. اسی طرح جب میں بلب کو ٹچ کروں گا تو بلب اصل میں یہاں نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا موو ہو چکی ہے, تو بلب اپنی جگہ ادھر سے ادھر تک آ چکا ہوگا. ایگزامپل دے رہا ہوں, اتنی جلدی تو نہیں آتا لیکن آ چکا ہوگا, رائٹ. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے موشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, اور دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ. ایک کہتے ہیں جو دنیا کا جو میری پریزنس آپ کے سامنے فزیکل ہے, اور ایک میری مینٹل پریزنس ہے. میری مینٹل پریزنس ڈیزائن کرے گی کہ میری فزیکل پریزنس کو کیا ملے گا. اگر میں نے نیگیٹو تھاٹس کیا, یار میں تو جہاں جاتا ہوں مسئلہ ہی ہوتا ہے, یہ کرتا ہوں تو ٹریفک جیم ملتا ہے, وہ کرتا ہوں تو لائن لمبی لگی ہوتی ہے بلوں کی, تو کیا کر رہے ہیں, میرا سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میرے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کانسٹنٹلی اس چیز کے اوپر کمپیل کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز میں رکاوٹ ہی دیکھے گا, کیونکہ برین میں یہی چل رہا ہے. کیونکہ برین اس کو کنونس کر رہا ہے کہ اس کی ریالٹی یہ ہوگی. اب برین کی ریالٹی کے اوپر اتنی لمبی لمبی بحث ہے یہ, خیر, لیکن پوائنٹ یہ ہے سمپل چیزوں میں کہ جو آپ کی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس چیز کی مینیفیسٹیشن اسٹیبلش کرتی ہے نا کہ یہ ہوگا یہ کریں گے, یہ میں کر رہا ہوں, میں اس کے لیے کمیٹڈ ہوں, تو نیچر کے جتنے بھی موشن ہے نا وہ موشن آپ کی طرف ڈائریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا, پازیٹیو نیگیٹو چارج کی طرح اٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ your mind creates a manifestation which turns into reality. یہ بالکل سچی بات ہے, یہ ایسا کوئی لا نہیں ہے کہ کسی نے خیالی کوئی گفتگو کی ہے, یہ اتنا ہی پکا لا ہے جتنا فرسٹ لا آف موشن ہے, جتنا سیکنڈ لا آف موشن ہے, جتنا تھرڈ لا آف موشن ہے. یہ اتنا خطرناک لا ہے, اس کو آپ اسٹڈی کریں آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ کہیں یار یہ ہمیں پڑھایا کیوں نہیں جاتا, یہ تو ہمیں پڑھانے والی چیز ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنا فریم آف مائنڈ پازیٹیو رکھیں. اس کا مطلب آپ نے بڑی مطلب سمپلیفائی کر کے مجھے کلیئر کر دیا کہ مطلب لا آف اٹریکشن ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہی کچھ دیکھیں قرآن کی آیت بتاتا ہوں آپ کو میں, یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, وان لیس للانسان الا ما سعی, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کہاں سے شروع ہوتی ہے, انٹینٹ سے, نیت سے. تو نیت کہاں سے اسٹیبلش ہوتی ہے, سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں. تو انسان قرآن نے کہہ دیا وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مینیفیسٹیشن کرے گا. تو لا آف اٹریکشن تو میں نے آپ کو سائڈ سے ایکسپلین کر. سو اٹ از ویری پریکٹیکل, یو ہیو ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا سمپل ہے. لوگوں نے جان کے کمپلیکیٹ کر کے اس کو نا فیشن اسٹیٹمنٹ بنا کے تو سیلیبریٹیز نے چڑھا دیا اس کو, اصل میں یہ ہر بندہ کرتا ہے, بالکل آپ کو تسلیم نہیں کرتا. ڈائریکٹلی ہو رہا ہے. جی جی جی. ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے اپنی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک ٹرم یوز کی تھی ٹوین فلیمز کے نام سے, جی جو ارواح کے حوالے سے تھی. ہندوؤں کا جو کنسیپٹ ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے اس کو لے کے, جی کہ ایک ہی روح ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتی ہے کیونکہ اس نے بار بار جانا ہوتا ہے. تو مسلمز کا کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ ٹوین فلیمز کیسے ہوتے ہیں, کہ مطلب ان کی کیمسٹری بھی میچ کر رہی ہے, ان کی سائیکالوجی بھی میچ کر رہی ہے, ایون دو فلاسفی میچ کر رہی ہوتی ہے, ان کے پرپز بھی میچ کر رہے ہوتے ہیں. ایون دو آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ صرف میاں بیوی نہیں ہوتے بلکہ بچے بھی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. تو اس کو سر ذرا مزید ایکسپلین کریں اس ٹرم کو. اور دوسرا چھوٹا سا ایک بس ساتھ میں سوال تھا کہ جو دوزخ ہے اس میں عذاب کس کو ہے, روح کو ہے, نفس کو ہے, جسم کو ہے, کانشیس کو ہے, کس چیز کو عذاب ہے؟ آج کا جو پوڈ کاسٹ ابھی آج اپلوڈ ہوا ہے اس میں وہ ہے اسی ٹاپک پہ. اس میں تھا. اچھا میں بھی کہوں آپ نے تبھی مس کیا ہوا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا نا کہ اس بوتل کے اندر پانی ہے, اسی طرح اس کتاب کے اندر علم ہے. چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ علم ہے. میں اس ڈائری کو آگ لگاؤں گا تو علم کو آگ لگے گی؟ نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی فلیمیبل پراپرٹیز نہیں ہے, رائٹ. وہ انفلیمیبل ہے, اس کو آگ نہیں لگ سکتی. وہ تو ویزیبل ہی نہیں ہے, وہ تو انویزیبل ہے, لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے, رائٹ. یہ کتاب جل بھی جائے گی تو ایگزسٹ کرے گا. روح بھی وہ علم ہے, وہ امر ربی ہے, جو اللہ کی پھونکی ہوئی امر ربی ہے, اس کو موت بھی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی چیز امورٹل ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روح ہی میری روح, میں اپنی روح پھونکوں گا. اس کے اوپر جو شیخ ابن عربی کی تفسیر ہے وہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کہیں گے بھائی اس کتاب کو دفنا دو,
یہ میرے بچے کے ہاتھ نہ لگے. اس میں اتنی خطرناک سورہ 7 کی جو تفسیر شیخین کر کے ہیں نا تصوف کے، شیخ ابن عربی ہو، احمد سرندی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، یہ بڑی خطرناک تفسیر کر گئے. تو روح اللہ کی پھونکی ہوئی علم کی ایسی روشنی ہے جو جہنم میں بھی جائے گی نا تو جہنم کو روشن نہیں کرے گی، اس کو آگ نہیں لگ سکتی. تو اگر میرا جسم خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو میرا نفس تو آلریڈی آگ کا بنا ہوا ہے. میرا جسم ہے، جسد ہے جو جلے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو جہنم میں جلائیں گے تو ان کی جلدیں اتر جائیں گی، پھر ہم ان کو نئی جلدیں دیں گے تاکہ یہ درد محسوس کر سکے. یعنی درد کا ایسپیکٹ بدن نے محسوس کرنا ہے. علم کی روشنی جو امر ربی کی صورت میں، اس کو آگ نہیں چھو سکتی، نہ اس کو آگ کوئی فرق پڑ سکتا ہے اس کو. اور نفس جو ہے، ہمارا نفس میں اور جن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حساب میں سے گزریں گے، وہ جہنم میں بھی جائیں گے. جیسے شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ بھی جن ہے، ہمارے نفس کی طرح کا جن ہے. ہمارے نفس کا تھوڑا سا ایسپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ میں نے کیا تو سزا مجھے ملنی چاہیے. تو میرا نفس جو ہے وہ بے قصور ہے. سر آپ نفس جو ہمارے ساتھ شیطان ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے ساتھ شیطان ہے نا، اس کو نفس کہہ رہا ہوں میں. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ہے، میں نے اس کو مسلمان کر لیا. تو وہ جو شیطان ہے نا، وہ شیطان کیا ہے؟ وہ آگ کا بنا ہوا ایک کریچر ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. وہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ بیسکلی ہماری افادیت ہے اس میں، یعنی وہ اٹ از بینیفیشل فار اس. بٹ وہ اگر ہم نے کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر وہ ہمیں غلط رستے پہ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے ایک اور آگ کی بنی ہوئی کریچر سے جس کا نام ابلیس ہے. یہ بھی آگ کا بنا ہوا ہے، وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہے. ہمارا بدن اس آگ سے پروٹیکٹڈ ہے. تو باٹم لائن آپ کے سوال کے جواب کی کیا ہے کہ جہنم میں بدن جلے گا، روح کو افسوس ضرور ہوگا کہ میرا کیریئر جل رہا ہے. نفس جو ہے وہ اس آگ کو، میں آپ کو یہ تک بتاؤں کہ ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ہمارا نفس ہی ہماری دوزخ بن جائے گا، وہ کیونکہ آگ کا بنا ہوا ہے. اٹ ول کریٹ دیٹ فائر آن آور اون کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا. اور قرآن پاک میں جو ٹرم کرین یوز کیے نا اللہ تعالیٰ نے، کرین، وہ تو اپوائنٹڈ کرین ہے نا، کہ ہم ان کے ساتھ پھر کرین لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس کو نیکی کے راستے میں آنے بھی نہیں دیتے. وہ پھر اس کو اس طرف یعنی مجھے پھر وہ بندہ چاہیے ہی نہیں. وہ بہت بڑی مہر ہے، اللہ معاف کرے، کسی کو لگ گئی تو لگ گئی. یعنی قرآن میں اتنے سخت ورڈ سے بھی کرین کو استعمال کیا گیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ جہنم میں بدن جلے گا، اور باقی ہمارے 3 جو پارٹس ہیں، روح، بدن اور نفس، وہ سفر کریں گے کیونکہ وہ دوزخ کے اندر ہوں گے. تو ان کی سفرنگ ضرور ہے، تکلیف باڈی کو ہوگی. ہمارے وہ جو انہوں نے سوال کیا نا، میں کون ہوں، کس نے سوال کیا تھا؟ چلے، میں کون ہوں، تو وہ اس پہ ہم آئیں گے بیچ میں کہ وہ میں جلتی ہے، وہ میں جلتا ہے. شاکر بھائی، جی پہلا کوشچن ریپیٹ کریں گے تھوڑا سا. جی اب میں بتاتا ہوں. ٹوئن فلیم جو ہے نا بیسکلی ویسٹرن کانسیپٹ ہے، گریک میتھولوجی سے ڈیرائیو ہوتا ہے. یہ ایسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام گنجائش دیتا ہے، جو آپ کو کہتا ہے اسلام گنجائش دیتا ہے کہ روح کو واپس آنے کی گنجائش دیتا ہے. اور اسلام ٹوئن فلیم کا ایک ایسپیکٹ کی گنجائش دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے برزخ سے ری انٹری لینی ہے انٹو دی پلانٹ. تو ٹوئن فلیم کہتا ہے ٹوئن فلیم کی کانسیپٹ یہ کہ جب میں مروں گا تو میرے پیچھے دنیا ہے جو مجھے نظر نہیں آئے گی، میرے آگے آخرت کے آپشنز ہیں، جنت اور باقی چیزیں. تو میرا ٹوئن فلیم جو ہے وہ رہ جائے گا اور پیچھے چلا جائے گا، میری والی روح آگے چلی جائے گی. تو جو میرا ٹوئن فلیم ہے واپس دنیا میں جائے گا. ٹوئن فلیم کا مطلب عموماً وہ ان ٹرم میں کہتے ہیں ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے. دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے کسی کے، اور ان میں ٹوئن فلیم آ گیا تو ایک میں فیمیل روح بھی آ سکتی ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سنگل پیدا ہوا بچہ اپنے اندر ٹوئن فلیم رکھتا ہے، سو مچ سو کہ اس کی انیٹمی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی ایم آر آئی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے تو جینیٹک ڈس آرڈر کوئی فیل ہو رہا ہے، وہ ٹوئن فلیم کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا ٹوئن اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اس ٹوئن کو پھر مارنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ ٹوئن اگر وہ ڈیمیجنگ ہے تو.
وہ پھر جینیٹکلی جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہاں کہاں اس کے ٹریسز ہیں، اس ٹریسز کو وہ مارتے ہیں یا پل آؤٹ کرتے ہیں. بائی پولر نہیں، بائی پولر اور چیز، بائی پولر تو سائیکولوجیکل ہے نا، یہ فزیکلی جینیٹکلی موجود ہوتا ہے ٹوین کا. ایک یعنی ایک خاتون نے بچہ ڈلیور کیا، وہ نظر ایک آ رہا ہے، وہ تھے دو، اب وہ ایک ہی کے اندر دو ہیں، تو وہ ایک بازو وہ نہیں بھی موو کر رہا تو دوسرا اس کا بازو موو کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ کیا، وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کا کوئی وہ ہے نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے کہ اس کی انوالنٹری موومنٹس ہو رہی ہے. وہ انوالنٹری نہیں ہے، وہ اس کے اندر موجود اس کا ٹوین اس کے ول کے خلاف موومنٹ کرتا ہے. یہ بھی ہوتے ہیں، یہ بڑی تفصیل میں چلی جائے گی بات، یہ بھی ہوتی ہیں میڈیکل ٹرمز میں، یہ بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ ٹوین فلیم کا ایک پریکٹیکل آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ڈس آرڈر جنریٹ کرتے ہیں. ورنہ ٹوین فلیم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اور یاسر بھائی کا ٹوین فلیم ہو، ہم ایک ہی سول کے دو لوگ آئے ہو. انہوں نے آپس میں ملنا ہی ملنا ہے. ضروری نہیں ہے ملنا ہی، کوشش ہوتی ہے ملنا ہی ملنا، کوشش ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ خواب ڈسکس کرے آن لائن، وہ میں بھی یہ خواب دیکھتا ہوں، وہاں سے وہ مل رہے ہو. کبھی کبھی ساری عمر نہیں ملتے، کسی کی توجہ نہیں جا رہی اس طرف تو نہیں جاتے، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں. خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے ہاں کہ فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے. سو قاری کی طرف سے آپ السلام علیکم. سر میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوالات ہیں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ سر آپ کی خوابوں پہ آپ کا سر بڑا ایک سر وہ تفصیلی سر وہ آپ کا مطالعہ. سر ایک خواب میں روایت میں ملتا ہے، اس کو تو علامہ ذابی نے بھی اس کو روایت کیا. اچھا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی عالم نے خواب دیکھا کہ 3 لوگ ہیں جنت میں. اچھا، جو پہلا شخص ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جنت کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا اور اس کو یہ شان دی کہ تو جس کو چاہے تو اس کو جانے دے اور جس کو چاہے تو روک لے. اچھا، وہ جو دوسرا شخص تھا تو وہ عین جنت کے وسط میں بیٹھا ہے اور تمام نو اور یہ پھل ہیں اور وہ خود نہیں کھا رہا بلکہ اللہ نے اس کے لیے تو وہ ملائکہ مقرر کی اور وہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں چیزیں. یہ بڑی شان ہے. جو تیسرا شخص ہے وہ عین جنت کے درمیان میں کھڑا ہے اور وہ نگاہیں گاڑ کے اور وہ بے حجاب اللہ کو تکتا جا رہا ہے. تو یہ 3 خوش نصیب شخص. تو اس نے کسی فرشتے سے پوچھا کہ یار یہ 3 لوگ کون ہیں اور یہ بڑی شان والے ہیں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ جو پہلا بندہ ہے یہ ہے جی امام احمد بن حنبل، کہ اس نے دنیا میں تو اس نے مارے کھائے دین کی خاطر اور یہ ڈٹ گیا کہ اس دور میں علماء کرام نے بھی بک گئے اور اس کے خلاف فتوے دیے اور یہ مارے کھاتے رہے. تو لیکن اس نے نہیں جھکا. ہاں جی، وہ نہیں جھکا. تو آج اللہ نے پھر یہ شان دی کہ آج تو جس کا ایمان ٹیسٹ کرے گا تو وہ جنت میں جائے. ہوگی. بالکل. جو دوسرا شخص ہے کہا کہ اس کا نام ہے جی بشر حافی. جی بشر الحافی جو تھے جی جی وہ جب اللہ کا خوف آیا اور جب وہ چینج ہوئے تو پھر وہ روزے رکھتے تھے بالکل. اور وہ ڈرتے تھے. کہا کہ یار کہ تو ساری زندگی تو نے کھایا پیا نہیں، آج بھی فرشتے کھلائیں اور میرے ٹھیک ہے فرشتے کھلائیں گے. جو تیسرا شخص ہے اس کا نام ہے جی معروف کرخی. اچھا. معروف کرخی نے تو یہ آتا ہے روایت میں کہ اس نے ساری زندگی جو بھی کچھ کیا تو اس کا صلہ کوئی نہیں چاہا سوائے اس کے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کروں. تو کہا کہ باقی لوگ تو بعد میں کریں گے، تو آج سے یہ دیدار کرنا شروع کرواؤ. اب سر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہماری فرسٹ سر وہ جنریشن بنتی ہے تو وہ بنتے ہیں ہمارے صحابہ کرام. میرا یہ تو ماننا کہ ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے. کیوں کہ سر اس کی جو پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صحابی کہ منہ سے کہتے ہیں کہ جس نے آقا کو دیکھا. اب ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اب آج کا نوجوان میرے جیسا جو کہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں اس میں رومی اور جامی جیسی طرف، کہ اس میں امام احمد بن حنبل جیسا ایمان، کہ اس میں بشر حافی جیسی طرف، اور اس میں معروف کرخی جیسا دیدار، کہ اس میں ساحل ادیم جیسی فکر، اور اس میں زریاب ہاشمی جیسی سر سوچ وسعت اور سر بصارت وہ اس میں آ جائے. اس کو جو ہے نا سر وہ ایسا وہ کیا کرے کہ وہ ان کا پیروکار بنے یا ان کی خاصیتیں ان میں آ جائیں. کیونکہ صحابہ کرام جیسا تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ تو ان جیسا تو بنا جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی سر تو ہم ان جیسا بن سکتے ہیں. تو آج کل کے دور میں ہم ایسا کیا کریں؟ پہلا سوال سر یہ ہے.
پہلی بات تو کہ آپ نے جو آخری نام لیے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل کر دیا ہوا آلریڈی، آپ کو آپ کے دل میں قرآن کو محفوظ کر کے۔ حافظ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑے کسی کو امین ٹھہراتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کی امانت ٹھہر گئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ ان سے تو افضل ہی ہیں ان the books of the Lord Almighty، اللہ کے کاغذوں میں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحابی کی طرح نہیں ہو سکتے؟ میں یہ کہوں نا کہ میں عقل اسلام جیسا نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آتی ہے بات۔ میں یہ بھی کہوں نا کہ میں اہل بیت علیہ السلام جیسا بھی نہیں ہو سکتا، وہ ان کی بلڈ لائن ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ عقل اسلام نے اپنے اصحاب کو ماڈل بنایا ہی اس لیے ہے کہ we can become like them۔ the only difference is کہ ہماری عقل اسلام کے ساتھ پریزنس نہیں ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں اس کا بھی اللہ کے نبی نے حل نکالا ہے۔ آپ صحابی کی سنت پہ آئیں، آپ کو خواب میں آ کے وہ صحابی بنا دیں گے۔ جس کو اللہ کے نبی کی بشارت ہو جاتی ہے خواب میں، وہ صحابی سے کم نہیں ہے اگر وہ صحابی کی سنت پہ ہے تو۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، مان لو کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ تو وہ صحابی سے کم ہے کوئی جو اس نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ لبرٹی بھی ہمیں دی ہوئی ہے کہ تم صحابی بھی بن سکتے، تم پہلے ان کے طریقے پہ آؤ تو میں خود خواب میں آ جاؤں گا۔ اور اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی؟ تو آپ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کے دل میں حفظ کر لیا، محفوظ کر لیا۔ اب آپ ویسے ہی آپ کے اندر سوچ ہے، فکر ہے اس چیز کی، آپ تو میرا خیال ہے 30s میں صحابی بن جائیں گے۔ I believe so۔ کتنی دیر ایک نیند کی بات ہے، ایک دن سونے کی بات ہے، ایمان سے عقیدے سے سوئیں، اللہ کو پتہ پسند آ جائیں، خواب میں آپ کو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، آپ خود آگے بتائیں کہ میں صحابی کے درجے پہ آ گیا ہوں، رائٹ؟ اب اللہ تعالیٰ آپ کو صحابی اٹھائے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اے صحابی اپنے پاس بلائے، کیونکہ آپ کے اندر جیسے انہوں نے دیدار کی خواہش رکھی ہے، آپ نے نبی کے صحابی ہونے کی خواہش رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پتا آج رات ہی اللہ نبی کا دیدار کرا کے کہیں کہ لے ہو گیا تو صحابی، اور کیا چاہتا۔ آمین آمین سر۔ یہ ہے کہ ہم نے سر یہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر ہم نے اللہ کو پانا ہے تو ہمیں دل کو توڑنا پڑے گا۔ تو سر سر آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، تو میں نے بھی شاعری شروع کی تھی، لیکن سر وہ ایک ایسا سٹانس ہوتا ہے تو آپ کو سر تو ہے وہ پتہ، سر وہ ایسی فیلنگ ہے کہ اس میں بہت دیر تک رہا نہیں جا سکتا، تو میں نے خیر چھوڑ دی تھی۔ سر ایک شعر اور ایک سر وہ چھوٹی سی نظم ہے، اس میں سر وہ جو سوال کیا تھا شاہکار بھائی نے، وہ بھی اس میں کور ہو جائے گا۔ سر وہ شعر یہ ہے سر شعر یہ ہے کہ خدا تو پھر بھی نہ مل سکا ہم کو، کہ خدا تو پھر بھی نہ مل سکا ہم کو، کہ دل جو ٹوٹا خدا خدا کر کے، کہ اب دل بھی توڑ بیٹھے ہیں اور خدا تک بھی نہیں پہنچے، تو اپنے آپ کو سر میں کہاں دیکھتا ہوں؟ سر وہ اپنے آپ کو سر میں نے ایک سر وہ نظم لکھی تھی، تو اس میں سر وہ میں نے پڑھوایا ہے۔ سر وہ یہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم جیسے لوگوں کی ساری زندگی میں آدھی خوشیاں لکھی ہوئی ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم جیسے لوگوں کی خواہشیں بھی ادھورے پن میں تباہ ہوئی ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم جیسے لوگوں سے 1-10 کا سودا طے ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک خوشی کے بدلے 10 غم عطا ہوئے ہیں، اور کبھی جو اس کو موج آئے تو وہ اس طرح سے نوازتا ہے کہ ایک کا ہنسا بغیر کسی رد و بدل کے وہیں پہ قائم، مگر کہ 10 کے ہنسے میں 2-4 زیرو کا مگر کہ 10 کے ہنسے میں 2-4 زیرو کا اضافہ معمولی شے ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے وسوسے بھی عجیب سے ہیں، کہ اس یزل نے جب کن کہا تھا تو کن کی گنتی میں بننے والے اخیر سے بھی اخیر ہیں ہم، خیال مستی میں چھٹنے والے آنسوؤں کی لکیر ہیں ہم۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں محبتوں میں جو دل بنے ہیں، جو لوگ ان میں چنے گئے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسی فہرست کے کسی بھی کونے کسی بھی کھدرے میں ہمارا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم جیسے لوگ بنے نہیں ہیں، بنا دیے گئے ہیں، کہ سب بنا کے جو بچ رہی تھی مٹی اس میں کچھ اضافی مجسمے اٹھا لیا ہوئے۔ سو یہ اضافی مجسمے کہ اپنے کاندھوں پہ بوجھ لادے، یہ اپنے کاندھوں پہ بوجھ لادے، ادھر کو گرتے ادھر کو پڑتے ڈٹے ہوئے ہیں، کہ اندھیر نگری میں روتے سسکتے پوری خلقت کا غم اٹھائے، تیرے کن کا بھرم رکھنے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں۔ بس واہ 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 اب سر وہ جو اضافی مجسمہ اس کا میں نے دیا تھا عنوان، اب اس میں جب تک وہ اللہ کی وہ جو بات چل رہی تھی کہ اس کی روح آ جائے، اور جو اللہ، سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم تو اس پروردگار کے ہم خیال میں رہے ہیں، تو اگر ہم ڈاؤن ہیں تو اس کا وہ جو خیال ہے وہ سر وہ زیر ہو رہا ہے، تو اس کو زیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں کہ اس کا جو شاکار ہے، جو اس کا خیال ہے، تو وہ سر بہترین سے بہترین صورت میں آ جائے۔ لیکن جو بہترین سے بہترین اور بہترین سے بہتر صورت ہے وہ کامل ذات آقا علیہ السلام کی ذات۔ ان کے علاوہ پرفیکشن انسان کی صورت میں ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ان کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی ہستی ہے اور کوئی نہیں ہے پرفیکشن میں۔ تو وہ مظفر بارسی ایک شاعر تھے مرحوم، ان کی ایک نعت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اس میں ایک مصرع انہوں نے استعمال کیا ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کہ وہ بشر نہیں ہے، عظمت بشر ہے۔ تو پرفیکشن ان ہیومن بینگ اگر کسی نے اچیو کی ہے تو آقا علیہ السلام نے کی، کیونکہ دین نے مکمل ہونا تھا، قرآن نے نازل ہونا تھا، تو تبھی ہو سکتا تھا جب کامل ذات آ کے اس کو کمپلیٹ کرتی۔ اور کسی مین کائنڈ نے آہستہ آہستہ گرو کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جب بہشت سے آئے ہیں تو انسان نے زیرو سے شروع کیا ہے سفر، اس زیرو سے شروع کرتے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کلام آہستہ آہستہ بتدریج انسان کے اوپر، جیسے جیسے اس کی برین نے ایوولوشن کی ہے اور اپنے مشاہدے میں پوری دنیا کو لانا شروع کیا ہے، تب تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے میسج پہنچایا۔ پھر پہلی شریعت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، اور اس کے بعد شریعت نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے موسوی شریعت کو ہی آگے لے کے چلے ہیں کہ ڈو ناٹ فالو دا بک لائک دا جوز ڈو، یہ ان کی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ورس ہے، ڈو ناٹ فالو دا بک لائک دا جوز ڈو، فالو دا بک دا وے آئی پریکٹس بیکاز آئی ایم آن دا فٹ اسٹیپس آف موسیس۔ تو انہوں نے موسوی شریعت کو ہی آگے لے کے آئے، دوسری شریعت وہ نہیں لائے۔ پھر جب شریعت آئی ہے دوسری اور آخری تو آقا علیہ السلام پہ آئی ہے، دو ہی شریعتیں آئی ہیں اسلام میں، پہلی شریعت موسوی ہے، دوسری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی جو سب سے خوبصورت صفت جو اللہ تعالیٰ نے صرف آقا علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء در انبیاء آئے، میسج لے کے آئے اللہ کا، کتابیں بھی آئیں اور معجزے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، دین کی تکمیل ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام کی صرف واحد نبی ہیں جو کھڑے ہو کے کہہ سکے ہیں کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا۔ اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا، ہر نبی نے کہا میرے بعد احمد آئیں گے علیہ السلام، میرے بعد وہ آئیں گے، وہ آ کے میسج دیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، یونس علیہ السلام بھی، سارے یہی کہتے رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل، یہ آقا علیہ السلام کے اوپر بات ختم ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو۔ تو کیونکہ ہی واز، جیسے جیسے اللہ کا میسج کمپلیشن پہ جا رہا تھا، انسان بھی اپنی پرفیکشن کو اچیو کر رہا تھا، ساتھ ساتھ دونوں نے پیرلل یہ چیز اچیو کی۔ ادھر سے انسان نے پرفیکشن دیکھی آقا علیہ السلام کی صورت میں، اور قرآن نے اپنی کمپلیشن، کتاب نے، میسج نے اپنی کمپلیشن دیکھی قرآن پاک کی صورت میں۔ ان دونوں نے اکٹھے اس چیز کو، اس بار کو سیٹ کیا کہ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ، یہ ہے وہ اگزامپل جس کو سب کے سب نے فالو کرنا ہے۔ جس نے اس کو فالو نہیں کیا، اپنا کوئی سکول بنایا، وہ سکول غلط ہو گیا، چاہے خوبصورت ہو، وہ اس لیول پہ نہیں آیا جس لیول پہ آقا علیہ السلام نے وہ پوڈیم سیٹ کر دیا۔ اب ہمارے لیے کسی کے شخص کے لیے بھی اگر کوئی رول ماڈل ہے تو آقا علیہ السلام ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھیں، ان کو بھی، ان کی عظمت اور شان کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں، ان کا کلام بھی دیکھیں، سارا کچھ دیکھتے 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 آبجیکٹو ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ آقا علیہ السلام کی ہستی کو
ممک کرنا ہے، فالو کرنا ہے جتنا کر سکیں. ہم اس لیول پہ جا نہیں سکتے لیکن ہم ڈائریکشن وہی رکھیں، اپنا خواہش یہی رکھیں کہ ہم نے ویسا بننا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کل صحابی ہو سکتے ہیں، تو صحابیوں نے بھی، صحابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی شخص نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، نہیں. کسی شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا، نہیں. جس شخص نے قبر دیکھی اس ایمان کی حالت میں جو ایمان آقا علیہ السلام سے ٹرانسفر ہوا اس کو، یہ ہے صحابی کی ایکچوئل ڈیفینیشن. کتنے ہی صحابی ہیں جو مرتد ہو کے مرے ہیں، ان کو آپ صحابی نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ جنتی نہیں ہے، وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہو سکتے. کتنے ہی صحابی ہیں جو باقاعدہ لسٹ میں آئے ہیں جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے ارتداد کیا. دین، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے من بدل الدین فاقتلو، جو دین میں آ کے دین بدلے گا قتل کر دو اس کو. جو مولا علی نے جب بندے قتل کیے تھے اسی بیس پہ قتل کیے تھے کیونکہ انہوں نے ارتداد کیا تھا. کافر کو قتل نہیں کر سکتے آپ، مرتد کو قتل کریں گے آپ. کافر کو آپ میسج پہنچا سکتے ہیں، کافر کو آپ نے اپنے ملک میں سینکٹی دینی ہے، اس کا چرچ ہے تو چرچ کرے گا، اس کا مندر بنا ہوا ہے تو وہ مندر میں جا سکتا ہے، اس کو آپ نے فریڈم دینا ہے. بلکہ اس کا فریڈم واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس کو پروٹیکشن دینی ہے. پولیس تک تعینات ہوتی ہے ان کی عبادت گاہوں کے باہر کہ ان کو کوئی ہارم نہ کرے، کیونکہ وہ ہوں گے کافر، وہ انہوں نے کفر کیا ان سے، لیکن انہوں نے ارتداد نہیں کیا. وہ جب اسلام میں آ گئے اور پھر من بدل الدین ہوا، پھر فاقتلو ہوگا، پھر آپ ان کو قتل کر سکتے. یہ سورہ برات میں، سورہ توبہ میں یہ پورا چیپٹر ہے کہ کس طرح سے یہ ہونا ہے. یہ آخری سورت ہے جو قرآن کی، وہ دس از دا میکنزم. لیکن رول ماڈل آپ کا آقا علیہ السلام رہیں گے. آقا علیہ السلام دیکھیں، وہ بروس لی نے کہا تھا کہ اگر میں نے اس باٹل کو ہٹ کرنا ہے نا، اس باٹل کو ہٹ کرنا ہے نا، تو میں نے اپنا ایم یہ باٹل رکھنی ہے. بروس لی کی کتابیں پڑھنا بڑے مزے کا. کیونکہ میں جب اس کو ایم کر کے ماروں گا نا تو یہ تو کاغذ کی طرح رستے میں فنا ہو جائے گی، کیونکہ میری فل سٹرینگتھ تو یہاں تک جا کے کہیں جائے، تو یہ تو میرے آپٹیمم سٹرینگتھ کا میں ذبح ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ نے اپنا جو ایم ہے، مقصد ہے، وہ آقا علیہ السلام کو رکھنا ہے. تو کہیں صحابی کے درجے پہ جا کے آپ فال کر، اگر آپ نے صحابی کو فالو کیا تو کہیں تابعی کے درجے پہ گرے، کہیں تابعی کو فالو کرے تو تبع تابعی گرے. تو aim for the highest so that you can go second highest somewhere. That is how I believe in کہ ہونا ایسا چاہیے. آج کا سیشن جو ہے وہ بڑا زبردست رہا. آپ تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. اگر آپ بھی اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، سماں گارڈن میں ہیرین جی کیفے کے اوپر ہم یہ سیشن کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسی پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن ڈسکرپشن میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ایک نمبر ملے گا. اس نمبر پہ آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا پروفیشن لکھ کے ہمیں میسج کر دیں گے اور آپ کو رجسٹرڈ کر لیا جائے گا، اور تاریخ اور وقت اور جو پن لوکیشن ہے ایگزیکٹ یہاں کی وہ آپ کو دے دی جائے گی. تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام لوگوں کا جو آج آئے سیشن کو جوائن کیا، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.